اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بنائی جانے والی ویڈیوز کا دوسرا حصہ ہے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے واقعے کے بارے میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کیوں ڈالا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے کس نے بچایا، اور قافلے والوں نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، اس سب کے بارے میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو وہ دشمنی پر اتر آئیں۔ بیٹے، تم اپنے دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہو گئے ہو۔ اللہ تمہیں علم و حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مستقبل بڑا تابناک ہوگا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے تھے، ایک دن ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان ہمارے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی توہین کا باعث ہے، کیونکہ بہرحال ہم بڑے ہیں۔ آؤ ایسا کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے اسے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑ آتے ہیں۔ اس طرح ابا جان اس کی غیر موجودگی میں ہمیں اہمیت دینے لگیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ آنے جانے سے روکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یوسف کو کچھ کہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل ہم نے سیر کا پروگرام بنایا ہے، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں کہ وہ بھی ذرا گھوم پھر آئے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، بیٹو، یوسف ابھی بچہ ہے، وہ بھی کھیل کود میں تمہارے برابر کا نہیں ہوا ہے، اور جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنی کھیل میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ اسے اکیلا چھوڑ دو، اور خدا نہ کرے اسے کوئی نقصان پہنچے۔ بیٹے ہنستے ہوئے بولے، کیا ابا جان، آپ نے ہمیں اتنا ناپختہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے جائے تو ہم کس کام کے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح انہوں نے حضرت یعقوب کو منا لیا اور حضرت یوسف کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک جنگل میں آ گئے جہاں پر کوئی نہیں تھا، نہ حضرت یعقوب اور نہ کوئی اور دیکھنے والا۔ انہوں نے حضرت یوسف کی قمیض اتروائی اور اسے ایک کنویں میں ڈال دیا تاکہ کوئی قافلے والا وہاں سے گزرتے ہوئے اسے نکال لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ حضرت یوسف کو کنویں کے اس اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ تھا اور وہ اس کا ذکر کرتے رہے، البتہ باپ کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے۔ ان کے دل سے بار بار یہ آواز آتی تھی کہ یوسف، گھبراؤ مت، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ تمہارے یہی بھائی جنہوں نے اتنی سرد مہری اور ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، ایک دن شدید بدحالی کا شکار ہوں گے اور تیرے دروازے پر آئیں گے۔ اس وقت یہ اپنی جہالت اور بدعملی پر سخت شرمندہ ہوں گے۔ شام ہوئی تو بھائی گھر لوٹے اور آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب سے کہنے لگے، ابا جان، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم دوڑے لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف کو تو بھیڑیا لے گیا ہے۔ ابو، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یوسف کی خون آلود قمیض اپنے ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یعقوب بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے کوئی چال چلی ہے۔ بہرحال صبر کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔
ادھر ایک قافلہ کنویں کی طرف آ نکلا اور اس میں سے ایک آدمی نے ڈول کنویں میں ڈالا۔ یوسف نے ڈول کو پکڑ لیا اور اس طرح کنویں سے باہر آ گئے۔ وہ پانی کی بجائے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور یوسف کو لے کر قافلے کی طرف لوٹا۔ سب قافلے والے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور بھاری قیمت پر بیچ ڈالیں۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ذرا احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے اور اس کو ہم سے چھین لے۔ یوسف کے بھائی اگلے دن صبح صبح کنویں کی طرف آئے تاکہ معلوم کریں کہ یوسف پر کیا گزری۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر کیا دیکھا کہ ایک قافلے نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے۔ انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے یہ کہا کہ یوسف ان کا غلام ہے مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کو اپنے پاس ہرگز رکھنا نہیں چاہتے بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے باصلاحیت نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپوں کے بدلے بیچ ڈالا۔